شادی سے پہلے مجھے بچوں سے شدید نفرت تھی۔ بھائی کے بچے ہر وقت ٹیں ٹیں کرتے رہتے تھے، سونے کے وقت جاگتے رہتے اور جاگنے کے وقت اوندے منہ پڑے رہتے، جیسے صدیوں سے نہیں سوئے۔ میری اور بھابھی کی لڑائی صرف اس بات پر ہوتی تھی کہ اس کے بچے چین سے نہیں رہتے، اوپر سے کبھی کبھار آپی کے بچے آ کر انتہا کر دیتے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہ رہنے دیتے، اور جب میں تنگ آ کر ان کو ڈانٹ دیتی یا ایک دو لگا بھی دیتی تو آپی کہتی کہ جب تیرے اپنے بچے ہوئے تو تب میں تم سے پوچھوں گی کہ اپنے بچے کتنے عزیز ہوتے ہیں، اور میں دل میں کہتی کہ بھلا لوگ صرف بچوں کے لیے تھوڑی نہ شادی کرتے ہیں، یعنی میرے بچے ہوں گے تو تنگ کریں گے نہ بنے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ 2 سال گزرنے کے بعد میری شادی ہوگی۔ ابتدائی چند مہینوں کے بعد جنید بچوں کی خواہش کو دل سے ظاہر کرنے لگے۔ دادی کو بھی پوتے پوتی کی یاد ستانے لگی اور مجھے مسلسل آپی اور بھائی کے بچوں والی حرکتیں بچہ پیدا کرنے سے روک رہی تھیں۔ کون روز روز ان کا گند صاف کرے، اور اپنے کپڑے بھی خراب اور اپنے فیشن سے بھی دور رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس بات کو لے کر ہم دونوں میاں بیوی میں تنازعات پڑنے لگی اور ہم ایک دوسرے سے دور رہنا پسند کرنے لگے۔ جنید نے مجھے لاکھ سمجھایا، لیکن میں ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور جنید ایک 3rd کلاس بائیک مکینک، تو پھر کیوں میں اس کی بات کو دل میں جگہ دیتی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے جنید سے بولا، کیا مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں اور کوئی شوق سے بچے پیدا کرنے والی لے آئیں۔ جنید نے بنا کچھ کہے میرا بیگ اٹھایا اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ بائیک نکالی اور ہم دونوں نکل پڑے۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے جنید زبردستی مجھے کھانا کھلایا اور آخری بار سمجھانا چاہا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ لوگ وہاں تم سے سوال کریں گے اور تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ساتھ تیری وجہ سے میں بھی پریشان رہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سمجھ کر تمہیں اپنایا تھا اور تمہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں بھی کہاں سمجھنے والی تھی، بس ایک ہی ڈر تھی کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ، آپ اس قابل ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ مزید وقت گزار سکوں۔ جنید کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے بائیک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ جنید کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر امی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ تو جنید اتنا کہہ کر دروازے سے باہر چلے گئے کہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر فیصلہ کر لینا کہ کون غلط ہے، پھر اگر میں جھوٹا ہوا تو آپ کے کہنے پر میں اسے واپس لے جاؤں گا۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا اور یہ میں کیا دیکھ سن رہی ہوں، تو میں نے امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بچہ پیدا کرنے سے نفرت ہے اور جنید لوگوں کی خواہش ہے کہ میں بچے پیدا کروں، اسی لیے میں واپس آ گئی اور بچہ پیدا کرنے کی خواہش پر کبھی واپس بھی نہیں جاؤں گی۔ امی میری ساری بات سنی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے، جن کے پاس قدرتی طور پر یہ میوہ نہیں ہے ان سے جا کر پوچھو، لیکن ایسی بات سننے کو میرے کان تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے 13 سال ماں کے گھر میں گزر چکے تھے، ماں مر چکی تھی اور بھائی کے گھر رہنے کے لیے مجھے بھابھی کی ہر بات تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ جنید مسلسل مجھے فون پر منانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم صرف ایک بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی اور بچوں والی شرط پر سسرال جانے سے انکار کرتی رہی۔ آخر کار جنید نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا اور میری طرف سے اسے عام اجازت تھی کہ وہ بے شک 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ شادی کی پہلے ہی سال اللہ نے جنید کو جڑواں شکل میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نواز دیا، شاید یہ اس کے صبر کا پھل تھا۔ بچوں کی پیدائش کے 3 دن بعد جنید مجھے لینے آ گئے۔ میری ماں مر چکی تھی اور میں کسی بھی شرط پر جنید کے ساتھ رہنے کو تیار تھی اور میں جنید کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں اس ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا اور میں نے وہی نمی جنید کی آنکھوں میں پھر سے دیکھی۔ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے اور مجھے صرف بچوں کی خاطر ایک 44 سالہ خاتون سے شادی نہ کرنا پڑتی۔ جنید اونچی آواز میں رونے لگ گئے۔ مشکل سے چپ کروانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے جب ہم گھر پہنچے تو سب لوگ میرے آنے پر ناخوش تھے، سب کی ناک چڑھی ہوئی تھی، سب عورتیں آپس میں سرگوشیوں میں مصروف ہو گئی اور مجھے دیکھ کر سب کی سب جنید کی دوسری وائف کو مبارکباد دینے لگیں۔ اتنے میں جنید کمرے سے باہر آئے اور سب عورتوں سے مخاطب ہوئے، کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا، یہ میری پہلی بیوی ہے اور مجھے جان سے پیاری ہے، اور میں کمرے میں جا کر جنید کی تمام پرانی باتوں کو یاد کر کے رونے لگی، اور خاص کر آج راستے والی بات نے مجھے شدید رلا دیا
کہ کاش یہ بچے تیری گود سے دنیا میں قدم رکھتے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔